اور جو حضور کی محبت کا سچا ہے وہ بھی جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ اور مولانا نذر الرحمان صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں جو سنت پہ چلے گا، سنت کی محنت کرے گا، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب والی جنت عطا فرمائے۔ کون کون جائے گا قرب والی جنت؟ ارے جب جنت میں جانے تو اس کی محنت شروع کر دو۔ ارے یہاں بیٹھے بیٹھے دعوت چلاؤ، یہاں آئے تو تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں کہا تھی جماعت آئی تھی، ہم کھانا کھا رہے تھے، دو ساتھی آگے بیٹھ گئے، تقاضا چلاتے رہے۔ اجی بیٹھے بیٹھے جماعت کے ساتھیوں میں سے ساتھیوں کو چلے سے 3 چلے کرا دی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا وقت ضائع کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ وہ دونوں نقد تیار ہو گئے، جماعت سے الگ ہٹ گئے، تشکیل میں چلے گئے۔ اس لیے مولانا پانم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کان تک پہنچانا ہمارا کام، کان سے نیچے اتارنا اللہ کا کام۔ اپنے کام میں بخل نہیں، اللہ کے کام میں دخل نہیں۔ کہتے تھے کرتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، جو تم میں مرتا جائے جنت میں ٹھکانہ پکڑتا جائے۔ پھر بولو، کہتے تھے کان تک پہنچانا ہمارا کام، کان سے نیچے اتارنا اللہ کا کام۔ اپنے کام میں بخل نہیں، اللہ کے کام میں دخل نہیں۔ کرتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، اور جو تم میں مرتا جائے جنت میں ٹھکانہ پکڑتا جائے۔ کہتے تھے یہ وہ عظیم الشان محنت ہے، اس محنت میں جو گھوڑے دوڑے ان گھوڑے دوڑنے کا تذکرہ ہے اور اس کی چال کا تذکرہ ہے۔ ارے تم تو اشرف المخلوقات ہے، بتاؤ جو تم اس راستے میں چلو گے پھرو گے، بتاؤ تمہاری چالوں کی کیا قیمت ہوگی۔ ارے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے واسطے اپنے جان اور مال کو قربان کرتے۔ ارے کتنا اللہ راضی ہوتا ہے، کیا تفاخر ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کہاں جا رہے ہیں۔ خوش ہوتے اللہ پاک، حضور کی اتباع سے خوش ہوتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، وہ کون ہے جو میرا ساتھ دے اور وہ کون ہے جو مجھے ساتھ لے۔ میں وہ پاکیزہ زندگی لے کے آیا ہوں، اگر وہ پاکیزہ زندگی تمہاری زندگیوں میں اگر چالو ہو جائے تو تم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو مکہ والے تو میری بات کو مانتے نہیں، دیکھو تم میری بات کو لے لو۔ ارے حضور میں کیسے درد ہوگا، کیسے حضور میں درد ہوگا۔ اور حضور فرما رہے ہیں وہ کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ بتائیے حضور کی بے چینی کیسی تھی، جو حضور کے جسم سے گوشت گھلتا تھا، اللہ نے وہی بھیجی، اے میرے پیارے نبی اگر یہ لوگ ہدایت پہ نہیں آئیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا ہماری ہدایت ایسی گری پڑی چیز ہے کہ ناقدروں کو دے دوں؟ اللہ نے کہا میں دنیا تو سب کو دوں گا، دین نہیں دوں گا، اور دین میں اس کو دوں گا جو دین کے لیے اپنی دنیا قربان کرے۔ یہ چلہ دین چلہ کیا ہے؟ یہ جو آدمی اپنی دنیا قربان کر کے اور خدا کے راستے میں نکلتا ہے، نہ معلوم اللہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت دیتے۔ چیزوں کو پا لینے کا نام کامیابی نہیں، مقصد کو پا لینے کا نام کامیابی۔ یقین جو بدلے گا دعوت سے بدلے گا۔ کون کون دعوت دے گا؟ ارے سب دعوت دے، ہاں ادھر ادھر کی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ بس کہہ 2 بول دیے اللہ بڑے ہیں، بڑا سب کچھ کرتا ہے، بڑے کی ماننے میں کامیابی۔ جب کہہ دیا اللہ بڑے ہیں فوراً دل میں آئے گا یار اللہ کی ماننے میں خیر ہے۔ تو چیزوں کے عمدہ ہونے سے انسان عمدہ نہیں بنا کرتے۔ صحابہ کیسے بنے عمدہ؟ صفات سے بنے۔ تو صفات پیدا کرنے کے لیے تبلیغی محنت ہے، گھر گھر جانا، در در جانا، جیسے حضور محنت کرتے تھے۔ تو صحابہ کو حضور نے داعی بنایا تھا، حضور خود بھی داعی تھے، کہاں سے کہاں حضور نے پہنچایا، اور صحابہ کو بھی دعوت دینے والا بنایا۔ ہم بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہاں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دوستوں بزرگوں، وہ عبادت کرتے تھے لکل قوم، دعوت دیتے تھے لکل قوم ہاد، کیونکہ وہ نبی تھے اور وہ اعلیٰ درجے کے انسان تھے، وہ عبادت بھی کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعوت پہ عبادت پہ دونوں پہ لائے، اور انبیاء کی دعوت میں حضور کی دعوت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟
انبیاء دعوت سے لوگوں کو عبادت بھی لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی لائے عبادت بھی لائے. حضور دونوں چیزوں پہ لے کے آئے. حضور نے ان کو عبادت میں بھی کھڑا کیا اور دعوت میں بھی کھڑا کیا. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت سے عبادت پہ لائے. تو حضور کی دعوت اور ہے، انبیاء کی دعوت اور ہے. یہ فرق ہے. اگر انبیاء کی دعوت دیں گے تو حضور کا کام نہیں ہوگا، اور اگر حضور کی دعوت دیں گے تو انبیاء کی دعوت بھی اس میں آ جائے گی. مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے تو ایک دم دعوت نہیں دینا چاہیے، پہلے اس کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ربوبیت کو سمجھانا. تو کہتے ہیں جب اعمالوں میں ان کا وقت لگ گیا، اعمالوں سے زندگی بننے کا یقین آ گیا تو دعاؤں میں جان آ گئی. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک شخص آیا کہنے لگا ابو دردہ پورا محلہ جل گیا، آپ کا مکان جل گیا. پھر ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. پھر ایک آیا کہنے لگا ابو دردہ پورا محلہ جل گیا، آپ کا مکان بچ گیا. تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تمہیں سچا جانوں یا حضور کو سچا جانوں؟ حضور نے تو فرمایا تو صبح کو یہ دعا جو پڑھ لے گا تو شام کے حساس سے محفوظ رہے گا. تو دعا تو میں نے صبح پڑھ لی تھی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم. کہتے تھے دعا تو 5-7 منٹ میں یاد ہو جائے گی، دعا کا یقین کہاں سے لائے گا؟ عالم پوری صاحب فرماتے ہیں دعا کا یقین کہاں سے لائے گا رحمت اللہ علیہ. کہتے یقین لانے کے لیے تو 13 سال لگے، بار بار اللہ کا بولنا، بار بار اللہ کا سننا، بار بار اللہ کا بولنا، بار بار اللہ کا سننا، تو دل کے اندر ہر غیر کا یقین نکلا اور اللہ کی ذات عالی کا یقین دعوت سے آیا. تو جب ان کا کہا کہ پورا محلہ جل گیا، پھر لوگ آئے کہہ رہے پورا محلہ جل گیا، آپ کا مکان بچ گیا. کہہ رہے میں تمہیں سچا جانوں یا میں حضور کو سچا جانوں؟ میں نے دعا پڑھ لی تھی. تو عالم پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی نے دعا پڑھنا شروع کر دی. کسی نے کہا وہ بھائی مکان میں آگ لگ گئی. کہنے لگا یار دعا پڑھی تھی پھر بھی لگ گئی. تو کہنے لگا ابو دردہ والا یقین نہیں. ابو دردہ نے یہ نہیں کہا کہ دعا پڑھی، کہا نہیں لگی. اب کہتے جا کے دیکھ رہے تو جلی پڑی. تو کہتے جیسے تیرا یقین ہوگا ویسے تیرا خدا. اس وقت جو تبلیغ میں جو محنت ہو رہی، یقین بنانے کی محنت ہو رہی. یقین جو بنے گا دعوت سے بنے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. انہوں نے حدیث شریف کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ بارش کے سیزن میں جو چھتری ٹائپ کا پودا نکلتا ہے جس کو عربی میں کم آہ کہتے ہیں اور پنجاب والے کمبی کہتے ہیں. تو ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور وہ بارش کا سیزن تھا تو وہ پودا نکلا ہوا تھا جو چھتری ٹائپ کا پودا ہوتا ہے. تو انہوں نے پودے کو نچوڑا، پودے کو توڑا، آنکھوں میں نچوڑا تو بجائے بیماری کم ہونے کی بیماری بڑھ گئی. تو ان کے جو بیٹے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ابا جان کے پاس گئے. کہنے لگا ابا جان میں نے تو حدیث کا علاج کیا، میری بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی. تو ابا جان نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹا کس دل سے ڈالا؟ تو صاحب کہہ دیا ابا میں نے تجربے پہ ڈالا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا جو نبی سچوں کے سچے ہوتے ہیں اور جن کی زبان پر جھوٹ کبھی آتا ہے نہیں، ان کی زبان پر جھوٹ کبھی آتا ہے نہیں، ان کی بات کو تجربے کے طور پر استعمال کرنا تمہاری تو آنکھوں کو پھوٹ جانا چاہیے تھا. یہ تو شکر کرو بیماری بڑی آنکھ نہ پھوٹی. بھاگے گئے. عالم پوری صاحب کہتے تھے وہ بھی بڑے محدث تھے، جو ان کے الفاظ نقل کرتا ہوں. کہتے تھے بھاگے گئے، پودے کو توڑا، آنکھوں میں نچوڑا، کہا کہ میں اعتقاد سے ڈالتا ہوں.
گرم گرم آنسوؤں کا بہانا، ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا، کہتے خدا کی مدد کا اترنا. وہ تو کہتے تھے ڈیفینس لائن کا آنا. تو ایک دم سے آگ کی بیماری چلی گئی. تو کہتے صلاۃ الحاجات جو پڑھنا یقین سے پڑھ. اب یقین کہاں سے لائے گا؟ تو مولانا سعید احمد خان صاحب کہتے پہلے باہر چلا جا اور لوگوں کو جا کے دعوت دے، پھر اعمال کر، پھر دعا کر، آپ کے مسئلے اللہ حل کر دے گا. تو پہلے دعوت قبول ہوتی ہے، پھر عبادت قبول ہوتی ہے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. نوح علیہ السلام پہلے عبادت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پھر عبادت کر رہے ہیں، پھر آخر میں کہہ رہے ہیں اللہ کسی کو نہ چھوڑیے. تو کہتے تھے کہ دین کی جو بقا ہے نا وہ دعوت کی بقا پر ہے. صاحب کہہ رہے ہیں آپ غلو کر رہے ہیں. بھائی غلو کہاں کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں میں اسلام آیا، لوگ دین پہ چلنے والے بنے. نوح علیہ السلام چلے گئے، دعوت چلی گئی، لوگوں میں دین ہی آ گئی، دین ختم ہو گیا. پھر اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا، پھر وہ دین کی محنت کی، پھر دوبارہ دین زندہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ حضور امی ہے اور صحابہ امی ہیں، تو علم اور عمل دعوت ہر گھر میں کیسے کیا؟ یہ سوال ہے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب کا سوال ہے کہ حضور امی ہے اور صحابہ امی ہیں، علم اور عمل دعوت ہر گھر میں کیسے کیا؟ کہتے ہیں یہ حضور کا کمال تھا کہ جو حضور کے پاس آتا حضور اس کو داعی بناتے تھے، جس سے ایمان میں طاقت آتی، پہنچانے کا جذبہ آتا، تو جو دیکھتا تھا، سنتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، داعی تھا تو پہنچا دیتا تھا. ہم نے مجمع کو داعی بنایا نہیں، مینار کتب تو بن گئے لیکن داعی نہیں بنے. وہیں پہ ساری چیزیں کھڑی ہیں. کہتے تھے ہر آدمی کو دعوت دینے والا بنانا، خود داعی بننا، ہر ایک کو دعوت دینے والا بنانا، ہر ایک کو دعوت دینے والا بنانا. ہر آدمی دین کی محنت کرے گا، ہر آدمی دعوت دے گا، پوری دنیا میں خدا کا دین زندہ ہوگا. پھر آسمانوں سے بھی رحمتیں نکلیں گی، زمینوں سے بھی برکت نکلیں گی. کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے. آج دعوت کا مقصود یہ ہے. حضرت جی فرماتے تھے جو گشت کرے گا، محنت کرے گا، اس کو راتوں کو اٹھ کے رونا آئے گا. ارے جو گشت نہیں کرے گا اس کو رونا کہاں سے آئے گا؟ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، چلتے نہیں چلائے جاتے. روزانہ دعوت دینے کی نیت کریں. ہاں تو انشاءاللہ. اور دعوت دینے سے ایمان بنے گا، یقین بنے گا. حضور دعوت دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت اللہ سے نکالا جا رہا تو حضور بیت اللہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ بیت اللہ تو کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، میں کیا کروں گی، مجھے لوگ رہنے نہیں دیتے. ارے کیسے حضور کا رونا ہوگا؟ سوچے تو صحیح، کتنی طاقت تھی حضور میں، کتنے مردوں کی طاقت تھی. جب حضور رو رہے تو اللہ نے کہا آپ کا دل اس میں اٹک گیا، ہم آپ کو قریب دوبارہ پہنچا دیں گے. اور حضور کے ساتھ صحابہ جب وہ گئے تو حضور نے ان پر محنت کری. ان صحابہ کے اندر وہ پاکیزہ زندگی تھی جو پاکیزہ زندگی اللہ پاک کو مطلوب تھی. ارے یہ تبلیغ کی محنت ہے. کہتے حضرت فرماتے تھے ایمان اور عمل کے بغیر جو آدمی چلے گا وہ بھٹک جائے گا. اور تبلیغ میں ایمان اور عمل کی مشق کرائی جا رہی ہے. اور کہتے ہیں ایمان اور عمل کے ساتھ جو آدمی چلے گا وہ بھٹکے گا نہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک اور مال دیا تھا، وہ ایمان اور عمل والے راستے پہ رہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو راستہ بتایا. تو گویا انسان کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک زندگی دنیا کی ہے، دوسری زندگی آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی موت سے ختم ہو جائے گی اور آخرت زندگی موت میں شروع ہو جائے گی. وہاں پتہ چلے گا بابا بوری والے کیا ہے. تو کہتے ہیں وہاں سے بھی جنت چلے گی، وہاں سے جہنم چلے گی. بھلے لوگ جنت میں، برے لوگ جہنم میں. اس کی تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے پھر کوئی جہنم میں نہ جائے. یہ جو حضور ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو نیند نہ آتی تھی کیونکہ حضور جنت جہنم دیکھ کے آئے تھے. اور حضور کا راتوں کا رونا رکتا نہیں تھا. ایسے فرشتے روتے تھے کہ اللہ. جب پالم پوری صاحب کہتے ہیں گرم گرم آنسوؤں کا بہانا اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا. یہ بڑے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے دین کے لیے روتے ہیں. کہتے تھے اسلام زندہ مذہب ہے اور زندہ دو ٹانگوں چلتا ہے، دعوت سے، دعا سے. جی ہر جگہ دعوت ہے. اتنا غور کرو تو کیا علاج ہے؟ کیا علاج ہے؟ اور کہتے تھے کفر مردہ مذہب ہے، مردہ چار کندھوں چلتے ہیں.
ملک، مال، عورت اور منصب۔ کہتے تھے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا کی بے رغبتی آ جائے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت کون بتائے گا؟ تیسری علامت بھائی کہہ رہا کیا کہہ رہا، موت سے پہلے موت کی تیاری پہ لگ جائے۔ حاجی یہ آج شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ میں گئے تھے بھائی، بدل گئے، کیا علاج ہے؟ اور کہتے تھے کفر مردہ مذہب ہے، مردہ چار کندھوں چلتے ہیں، ملک، مال، عورت اور منصب۔ کہتے تھے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا کی بے رغبتی آ جائے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت کون بتائے گا؟ تیسری علامت بھائی کہہ رہا کیا کہہ رہا، موت سے پہلے موت کی تیاری پہ لگ جائے۔ حاجی یہ آج شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ میں گئے تھے بھائی، بدل گئے۔ ایک ساتھی کہنے لگا میں اپنے گھر والوں کو اپنے ایک دوست کے گھر میں چھوڑ دیا، اور اس کی سہیلی تھی، تو پھر وہاں 2-3 گھنٹے رہی، وہاں تعلیم کا حلقہ تھا، اعمال تھے۔ تو کہتا کہ جب میں 3 گھنٹے بعد لینے کے لیے گیا تو وہ راستے میں کہہ رہی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، 7x4 فٹ کی قبر ہے، سلیب ہے، مٹی ہے، سانپ بچھو ہے، یہ وہ کہہ رہا بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ بھائی پانی کو فریج میں رکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے، اور پانی کو ڈیپ فریزر میں رکھتے ہوئے پالم پوری صاحب کہتے ہیں کہنا پڑتا ہے کہ جم جا۔ کہتے حضور دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ تو کیا حضور کو اس دعا کی حاجت تھی؟ نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، ہدایت مانگو، اللہ سے ایمان مانگو، عمل مانگو، یقین مانگو، اجی دعاؤں کو مانگو، سارے مسئلوں کا حل یقین کرو انہی کے پاس ہے۔ کہتے ہیں لوگوں سے مانگنا یہ گناہ ہے اور اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے۔ لوگوں کے سامنے رونا یہ بھی گناہ ہے اور اللہ کے سامنے رونا یہ بھی عبادت ہے۔ اعمالوں کی رغبت، شوق پیدا ہو جائے۔ جب حضور بیت اللہ سے چلے گئے، باہر گئے تو 10,000 کا مجمع تھا، اس 10,000 مجمع میں وہ پاکیزہ زندگی تھی جو اللہ پاک کو مطلوب تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان رات کے ٹائم پہ نکلا دیکھنے کے لیے کہ کیا پروگرام چل رہا ہے۔ حضرت عباس نے جب ابو سفیان کو دیکھا، ان کی دوستی تھی، پہلے پکڑ لیا اس کو اور اس کو لے گئے، سمجھاتے رہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا آدمی مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو جب حضور کے خیمے میں لے جانے لگے تو حضور کا خیمہ امن والا خیمہ تھا، تو سامنے سے حضرت عمر آئے، ارے اللہ کا دشمن! حضرت عباس قوی تھے، انہوں نے حضرت عباس اس کو اٹھایا، ابو سفیان کو حضور کے خیمے میں پھینک دیا۔ حضور کا خیمہ امن کا خیمہ تھا۔ حاجی صاحب نے پوچھا لوگوں سے اگر دشمن ہاتھ آ جائے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا مار دینا چاہیے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں جب ہی تو کہتا ہوں تمہارے میں حضور والا درد و غم نہیں ہے نا۔ حضور تو لیٹے میں تلوار لے کے آ گیا، حضور نے اس کو اٹھتے حضور سے کہا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے کہا اللہ اللہ اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ مولانا سید احمد خان صاحب کہتے تھے اتنا خوش نصیب انسان تھا کہ لفظ اللہ حضور کی زبان سے سن رہا ہے۔ بعد میں شیخ فاروق کہتے ہیں وہ اسلام لے آیا تھا۔ اب کہتے ہیں ابو سفیان جب آ گئے تو حضور دعوت دیتے رہے۔ وہ کہنے لگا مر کے آدمی کیسے زندہ ہوگا؟ تو پانم پوری صاحب نقشہ کھینچتے تھے، کہتے تھے کہ انسان ماں کے پیٹ سے آئے تو 22 کا، اور ماں کے پیٹ سے آیا تو 22 کا، ماں کے پیٹ میں چند انگل کا، اس سے پہلے منی کے قطروں میں، اور اس سے پہلے غذاؤں میں پھیلا ہوا انسان، ہوا کی لہروں میں، سورج کی کرنوں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، اور زمین کے ذرات میں، اور کھاد کی گندگی میں بکھرا ہوا انسان۔ اور بکھرے ہوئے انسان کو اللہ نے سمیٹا، اناج کی شکل دی، مرد عورت دکھائے تو منی کی شکل دی، آپس میں ملے تو یہ ساری شکلیں تھیں۔ کہتے تھے حیثیت پہچان لے بھائی۔ معلوم پوری کہتے ہیں ناک سے، کان سے، ہر جگہ سے تو گند آتا ہے۔ غصے کا اثر دماغ پہ، لاٹھی کا اثر جسم پہ، ترغیب کا اثر، ارے گھر میں غصہ مت کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے جنت میں میرا پڑوسی ہو، اس کو چاہیے اپنے اخلاق اچھے کرے اور اپنی بیوی سے معاملہ صحیح رکھے۔
حضور فرما رہے ہیں جس کا بیوی سے معاملہ اچھا ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہے. حضور جنت میں داخل ہوئے, قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. حضور نے پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتے نے کہا نعمان بن حارث پڑھ رہے ہیں. حضور نے کہا نعمان بن حارث تو زندہ ہے, وہ تو مدینہ میں منورہ میں, وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ وہ اپنی ماں کے لیے روٹی پکاتے ہیں, سالن پکاتے ہیں, اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں. ارے یہ سب جمعہ ہے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لیا ہے. ان کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اماں میں نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ارے کیا کیا؟ کلمہ چھوڑ. انہوں نے کہا میں جان دے دوں گا, کلمہ نہیں چھوڑ. انہوں نے کہا میں روٹی چھوڑ دوں گی, میں مر جاؤں گی, سارا مکہ کہے گا کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے. انہوں نے کہا اماں ایسے نہ کر. دوسرے دن کھانا چھوڑ دیا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے. سعد اپنی والدہ کے پاس گئے. تو نماز وہی کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اماں اگر آپ جیسی میری 100 مائیں ہوں اور ایک ایک کر کے اگر سب مر جائیں, اماں میں اس کو برداشت کر لوں گا, لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو برداشت دے, حضور کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ شب جمعہ ہے کہ ایمان اور عمل کے ساتھ لوٹیں, یقین کے ساتھ لوٹیں, گناہوں کو چھوڑ کے لوٹیں اور کامل ایمان کے ساتھ لوٹیں. اور گھر جائے تو دعوت دیں نرمی کے ساتھ. کریں گے بھائی انشاءاللہ, اور پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں. وہ پورے بزرگ تھے کیسے, اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں پورے عالم میں جانے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. چلیں سبحان اللہ. نماز کی تیاری کریں. نماز کا ساتھیوں سے درخواست ہے نماز کی تیاری فرما لیں. جن ساتھیوں کے وضو ہیں وہ صفوں کے اندر بیٹھ جائیں اور دعاؤں کا, تسبیحات کا, ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. دعا کی قبولیت کا موقع ہے, اس کا اہتمام فرما لیں. اور انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان ہوگا. سب حضرات جو ہے